حي على الفلاح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. ناظرین محترم، خوش آمدید کہیں گے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو. پروگرام آپ لوگ دیکھ رہے ہیں حی علی الفلاح، اس وقت اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ. تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ سلام پیش کرتے ہیں. پروگرام حی علی الفلاح آپ لوگ ہر روز ہی دیکھتے ہیں، سنتے ہیں. ہماری ملاقات ہوتی ہے آپ لوگوں سے اس پروگرام کے ذریعے. آپ سب لوگ ہمارے اس پروگرام کا فارمیٹ کو بھی جانتے ہیں. لائیو کالز کے ذریعے آپ لوگ سوالات کرتے ہیں، شامل ہوتے ہیں پروگرام میں، اور آپ لوگوں کی رہنمائی علماء کرام جو ہمارے ساتھ پروگرام کا حصہ ہوتے ہیں وہ قرآن و سنت اور احادیث کی روشنی میں فرماتے ہیں. ہر روز کی طرح ہمارے ساتھ آج بھی آپ کے، میرے، ہم سب کے محترم جو ہے وہ یقیناً جن کو آپ دیکھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، پسند کرتے ہیں، آپ لوگوں کے جو سوالات ہوتے ہیں، آپ لوگوں کے جو مسائل ہوتے ہیں ان کے حوالے سے رہنمائی کرتے ہیں. حضرت علامہ عبداللہ ثاقب قادری صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں. علامہ صاحب کو ہم خوش آمدید کہیں گے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ کے؟ جی الحمدللہ. آپ خیریت سے؟ الحمدللہ، اللہ کا بہت کرم ہے. جی بہت شکریہ علامہ صاحب، ایک مرتبہ پھر آپ تشریف لائے ہمارے پروگرام حی علی الفلاح میں. ناظرین محترم، نمبرز لائیو کال کے لیے آپ لوگوں کی ٹی وی اسکرین پر مینشن ہے. آپ لوگ ہمیں کال کرنا چاہیں، بات کرنا چاہیں، سوال کرنا چاہیں یا کچھ جاننا چاہیں اپنے بارے میں تو آپ لوگ بالکل کر سکتے ہیں. انشاءاللہ العزیز آپ لوگوں کی رہنمائی جو ہے وہ ضرور کی جائے گی. اس کے علاوہ آپ لوگوں کے لیے، آپ لوگوں کی آسانی کے لیے ہمارے پروگرام کے دوران واٹس ایپ نمبرز بھی جو ہے وہ مینشن ہوتے ہیں. اگر آپ لوگ اس حوالے سے ہمارے ساتھ بات کرنا چاہیں یا کچھ پیغامات ہوں آپ کے، کوئی آپ لوگ ہمارے تک پہنچانا چاہیں تو انشاءاللہ میسیجز کے ذریعے بھی آپ لوگوں کی رہنمائی ہوگی. آپ کے وہ سوالات، آپ کے وہ میسیجز ہم پروگرام میں جو ہے وہ ساتھ ساتھ شامل کر لیا کریں گے انشاءاللہ. ایڈریس بھی ہمارا مینشن ہے. اگر جو دوست آپ ہمیں خط لکھنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ خط کے ذریعے بھی آپ لوگوں کی جو ہے وہ رہنمائی کر دی جائے گی. موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہم ساتھ ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں. یقیناً جو ہے وہ آپ لوگوں کے سوالات بھی ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ جو موجودہ صورتحال ہوتی ہے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس پر بھی ساتھ ساتھ ڈسکس کی جائے. کچھ سوالات واٹس ایپ کے بھی ہیں ہم تک جو ہمیں ملے ہیں، تو ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ واٹس ایپ کے جو سوالات ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ پروگرام میں شامل کیے جائیں آپ لوگوں کے، تاکہ رہنمائی جو ہے وہ انشاءاللہ علامہ صاحب قبلہ فرمائیں گے آپ کی انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو لائیو کالز ہیں وہ بھی انشاءاللہ ساتھ میں ہم شامل کریں گے. آج کے پروگرام کو مزید آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ اور کالرز کا سلسلہ بھی شروع کریں گے تاکہ گفتگو کا سلسلہ بھی ساتھ ساتھ جاری رہے گا انشاءاللہ. آج کے پروگرام کے سب سے پہلے کالر ہم شامل کر رہے ہیں جی پروگرام میں، ان سے بات کرتے ہیں انشاءاللہ. دیکھتے ہیں کون کہاں سے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. ہلو. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں سرگودہ سے بات کر رہی ہوں. میں نے اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھنا ہے. جی بتائیے گا. میری بیٹی کا نام خیرہ ہے، تو اچھا جی. میرا نام نہیں ہے، تو میں نے اپنی بیٹی کی شادی کے بارے میں پوچھنا ہے. بیٹی کا نام خیرہ. مسئلہ کیا بتایا آپ نے؟ شادی. یہ ان کی شادی کے بارے میں پوچھنا ہے. شادی کا. ٹھیک. آپ کا نام کیا ہے؟ مسلم ہے میرا نام. ٹھیک ہے جی، رہنمائی کریں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ. پروگرام دیکھتے رہیے. میری بہن سرگودہ سے تھیں اور سوال آپ نے اپنی بیٹی کے لیے کیا ہے، شادی کے لیے. اللہ کریم آسانیاں پیدا کرے آپ کی بیٹی کے لیے، اچھے اسباب ہوں، خیر و عافیت وہ اپنے گھر کو ہو انشاءاللہ. رہنمائی کریں گے انشاءاللہ. آغاز کرتے ہیں عبداللہ ثاقب قادری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اس میں گزارش کروں گا کہ ایک تو آپ دعا کریں صبح تہجد کے وقت، کوشش کریں 2 نفل تہجد کے ادا کریں، اور اس وقت میں آپ اللہ کے حضور دعا کریں اپنی بیٹی کے نیک اور اچھے رشتے کے لیے. پڑھنے کے لیے آپ
اللہ رب العزت کا ایک مبارک نام ہے یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام، یہ آپ نے 312 مرتبہ پڑھنا ہے 21 دن تک، 312 مرتبہ یا ذل جلالی والاکرام 21 دن تک آپ پڑھیں گی۔ اور کوشش کریں کہ یہ بھی اگر آپ صبح فجر کی نماز میں ہی روٹین بنا لیں اس کو پڑھنے کی، اور اسی میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ دعا کی صورت میں اپنی التجا کو پیش کریں تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ضرور کرم نوازی ہو جائے گی انشاءاللہ جی۔ جواب سن لیا جی آپ نے اپنی بیٹی کے لیے جو آپ نے سوال کیا ہے، دعا گو ہیں انشاءاللہ ہم بھی آپ کے لیے بھی، اور بھی ہمارے جتنے دیکھنے اور سننے والے ہیں جو اپنی بہن کے لیے، بیٹیوں کے لیے، رشتوں کے لیے پریشان خاص طور پہ رہتے ہیں، اور بہت سے ایسے بھی مسائل لوگوں کو پیش آتے رہتے ہیں، بہت سے لوگ پوچھتے بھی رہتے ہیں رشتوں کے حوالے سے۔ تو خیر آج کل کے دور میں تو دونوں اطراف سے اگر دیکھا جائے، یعنی بیٹی والے جو ہیں، جو لڑکی والے ہیں وہ بھی پریشان رہتے ہیں، اور لڑکے والے بھی ہمیں پریشان جو ہے وہ نظر آتے ہیں، چونکہ حالات ایسے، ہر بندہ کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ اچھے سے اچھا جو ہے وہ رشتہ ہو، اور تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے، اور اچھی بات ہے سارے معاملات ہونے بھی چاہیے، جو ہے وہ تحقیق بہت ضروری ہے تاکہ خدا نخواستہ آنے والے جو مسائل ہوتے ہیں زندگی کے بعد، یعنی شادی شدہ زندگی کے بعد، تو ان چیزوں سے اسی حوالے سے بچا جا سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ ساتھ ساتھ کچھ وظائف بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے، خاص طور پر اس اعتبار سے بھی جو والدین اپنے بچوں اور بچیوں کے رشتوں کے لیے پریشان رہتے ہیں، اگر اجتماعی طور پر کچھ وہ پڑھنا چاہیں تو ان کے لیے کیا ہو سکتا ہے بہتر، علامہ صاحب قبلہ وہ بھی ضرور بتائیے تاکہ لوگوں کی رہنمائی ہو سکے۔ باقی جو نام کے ساتھ پروگرام میں سوال ہوتا ہے وہ تو پھر وظائف ان کو بتاتے ہی ہیں، لیکن اگر جو احباب اپنے بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں اور جلد رشتہ وغیرہ جن کے مسائل ہیں آج کل کے دور میں، ان کے لیے بھی کچھ رہنمائی وظائف کی صورت میں ضرور فرمائیے گا۔ جی بالکل ابوبکر بھائی، یہ آج کل ایک ایسا مسئلہ ہے جو تقریباً ہر بندہ اس سے افیکٹڈ ہے، جی، تو اس میں گزارش ہے والدین کے لیے کہ اپنے بچوں کے اچھے رشتے کے لیے قرآن مجید کی سورہ اخلاص کی ایک آیت مبارکہ ہے اللہ الصمد، یہ دوسری آیت ہے سورہ اخلاص کی، اس کو آپ جو ہے وہ پڑھنا شروع کریں کم از کم 41 مرتبہ، اور اگر اللہ ہمت دے تو 99 مرتبہ، یعنی ایک کم 100 آپ اس کو پڑھنا شروع کریں اللہ الصمد۔ اور اس کے ساتھ آپ اللہ رب العزت کا ایک مبارک نام ہے یا لطیف، یا لطیف کو آپ اپنے ورد میں شامل کر لیں، اور اس کے ساتھ اللہ الصمد 41 مرتبہ کم سے کم، اور اگر ہمت کریں تو 99 مرتبہ۔ یہ آپ دو عمل کیجئے، نماز کی پابندی کیجئے، اور اپنے رب سے اپنے بچوں کے لیے اچھے اور نیک رشتے کے لیے دعا کیجئے، انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو آپ کے رشتوں کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اگر پھر بھی کسی کا کوئی مسئلہ، کوئی ایشو ہو تو ظاہر ہے وہ نام کے ساتھ پھر چیز جو ہے وہ مزید کلیئر ہو جاتی ہے، تو یہ ایک جرنل بتا دیا گیا ہے سب کو، جو بھی پڑھنا چاہیں آپ ضرور پڑھیے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا اگر کوئی رکاوٹ نہ ہوئی، کوئی آپ کے اوپر کوئی معاملہ، کو اثرات نہ ہوئے، تو یقیناً یہ بھی انشاءاللہ اللہ رب العزت کا قرآن ہے اور اللہ کا پیارا مبارک نام ہے، تو اس کے اثرات ضرور آپ کو فیض و برکات کی صورت میں نصیب ہوں گے، اور آپ کے رشتے کے مسائل جو ہیں وہ انشاءاللہ حل ہوں گے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ کالر ہے جی نیکسٹ، ہم شامل کر رہے ہیں پروگرام میں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں لاہور سے بول رہی ہوں، بچوں کے رشتے کے بارے میں پوچھنا، شادی نہیں ہو رہی تو ایک لڑائی جھگڑا گھر میں بہت رہتا ہے۔ اچھا جی، نام بتائیے گا۔ میرا نام حضرت، بچے میں عائشہ طارق تو اقرا طارق۔ عائشہ طارق اور اقرا طارق، ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ ہم رہنمائی کریں گے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ پروگرام دیکھتے رہیے آپ، سوال آپ کا ہم تک پہنچ گیا، انشاءاللہ آپ کا جواب شامل کریں گے پروگرام میں۔ ابھی ہمیں ایک بریک لینی ہے، اذان بریک ہے، اور اس کے بعد واپس لوٹتے ہیں انشاءاللہ، تو پھر آپ کا جواب پروگرام میں ضرور شامل کریں گے انشاءاللہ۔ حي على الفلاح حي على الفلاح۔ خوش آمدید کہیں گے ناظرین آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ایک مرتبہ پھر۔ آپ لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں حی علی الفلاح، اس وقت اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ۔ بریک پہ جانے سے پہلے سوال تھا، کالر جو تھی ہماری بہن، انہوں نے سوال کیا تھا اپنی بیٹیوں کے لیے، گھریلو ماحول کے لیے، رشتوں کے لیے، تو انشاءاللہ عبداللہ ثاقب صاحب رہنمائی کرتے ہیں۔ جی گھریلو جو آپ نے بتایا کہ نا اتفاقی ہے، جھگڑا ہے،
تو بنیادی وجہ نا پھر یہی بن جاتی ہے باقی مسائل کی بھی. جب آپ کے گھر میں ہر وقت جھگڑے کی پوزیشن ہے تو پھر یہ معاملات جو ہیں اس میں رکاوٹیں آتی ہی آتی ہیں. سب سے پہلے آپ فوکس کریں اپنے گھریلو جھگڑوں پر. اس کے لیے اللہ رب العزت کے 3 مبارک نام ہیں. آپ 90 مرتبہ ان کو پڑھیں. جب کھانا بنائیں تو اس پر دم کریں. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کے گھریلو جو معاملات ہیں جھگڑے وغیرہ یہ کافی حد تک کنٹرول میں آ جائیں گے. وہ 3 اللہ کے مبارک نام ہیں: یا اللہ، یا عظیم، یا ودود. یا اللہ، یا عظیم، یا ودود، یہ آپ 90 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے کھانا بناتے ہوئے. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ گھر کا جو جھگڑوں کا ماحول ہے یہ کافی حد تک بہتر ہو جائے گا. جہاں تک تعلق ہے آپ نے بچی کے رشتے کے لیے، تو بیٹی کے رشتے کے لیے میں آپ سے عرض کروں گا کہ قرآن مجید کی مبارک سورہ ہے سورہ زلزال. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها. یہ مبارک سورہ جو ہے یہ آپ اس نیت سے 11 مرتبہ ہر نماز کے بعد اگر پڑھ لیں تو بہت بہتر ہے، نہیں تو 2 نمازیں فجر اور عصر ان کے بعد آپ 11 مرتبہ یہ سورہ مبارکہ پڑھیں اس نیت سے کہ اللہ کریم رکاوٹیں دور فرمائے اور بیٹی کا رشتہ کسی اچھی جگہ ہو جائے. انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو رشتے کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. جزاک اللہ. دونوں جو سوال آپ نے کیے تھے جواب آپ تک پہنچ گیا جی. ہو سکے تو وظائف بھی کیجیے اور ساتھ ساتھ میں انشاءاللہ گھر کا ماحول بھی بہتر ہو جائے گا. اور ظاہر ہے گھر کے ماحول کو اچھے سے اچھا کرنے کے لیے بھی جو کردار ہے وہ گھر کے بڑوں کو ہی ادا کرنا پڑتا ہے. تو اس کے لیے بھی آپ جو ہے وہ ضرور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہو سکے تو اپنی بچوں کی اپنے گھر والوں کی جو ہے وہ رہنمائی کرتے رہا کریں. باقی انشاءاللہ یہ وظائف جو دیے ہیں یہ اب پڑھیے گا. اللہ کریم میں چاہا تو انشاءاللہ ضرور معاملات بہتر ہوں گے. جی قبلہ ہم وظائف چونکہ جاننا چاہ رہے تھے تو وہ پھر کنٹینیو کر لیتے ہیں تاکہ لوگوں کو بھی اس حوالے سے رشتوں کے حوالے سے جو معاملات. جی بالکل. اس کے پہلے ہم نے جو چیز بتائی ہے 2 چیزیں بتائی تھیں. ایک تو اللہ الصمد قرآن مجید سورہ اخلاص کی آیت مبارکہ، اس کو آپ 41 مرتبہ کم از کم اور 99 ٹائم اگر آپ اس کو پڑھنے کی عادت بنا لیں. اور ساتھ ہم نے بتایا تھا یا لطیف، اللہ کا ایک نام ہے، اس کی آپ ایک تسبیح. اور اگر معاملات قبلہ روٹین بھی ذرا بتا دیں، مطلب تفصیل اور نماز کے بعد. ہاں جی، یہ نماز کے بعد جو ہے نا فجر کی نماز کے بعد یہ جو اللہ الصمد ہے یہ آپ نے پڑھنا ہے. اللہ اور یا لطیف جو ہے یہ رات کے ٹائم عشاء کی نماز کے بعد آپ ایک تسبیح پڑھ لیں. اور اگر معاملات جو ہیں وہ آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ عرصہ سے چل رہے ہیں اور رشتے کے رکاوٹ کوئی آ رہی ہے یا اس میں، تو پھر آپ یا لطیف کو 21 دن 1100 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھیں. اور یہ آپ مل کر بھی پڑھ سکتے ہیں. یعنی اگر ماں باپ بیٹھ جائیں اور بیٹی ساتھ بیٹھ جائیں، بہن بھائی بیٹھ جائیں، یعنی پوری فیملی بیٹھ کر بھی اگر یہ پڑھیں تو عشاء کی نماز کے بعد باوضو حالت میں ساری فیملی بیٹھ کر بھی یہ 1100 کا عدد پورا کر سکتی ہے. تب بھی انشاءاللہ اس کے اثرات ویسے ہی آپ کو ملیں گے. اور اگر اکیلا کوئی بندہ پڑھنا چاہے تو وہ بھی پڑھ سکتا ہے، کوئی اس میں بڑی بات نہیں ہے. تھوڑا ٹائم ضرور لگ جائے گا لیکن اتنا ٹائم نہیں. ایک اللہ کا مبارک نام ہے یا لطیف. تو یہ 2 عمل جو ہے یہ انشاءاللہ آپ کریں گے تو آپ کے رشتوں کے جو معاملات ہیں یہ بہتری کی طرف چلے جائیں گے. دوسری صورت میں نے یہ عرض کیا تھا کہ نام کے ساتھ اسپیسیفک ہوتی ہیں پھر کچھ چیزیں. تو اگر اس کا آپ سمجھیں کہ آپ کو کوئی فائدہ اس طرح سے نہیں پہنچ رہا تو پھر آپ رابطہ کیجئے، واٹس ایپ پہ کر لیجئے یا جیسے بھی. تو نام اور والدہ کا نام کے ساتھ پھر تفصیل دیکھ کر باقی جو چیزیں ہیں وہ بھی عرض کی جا سکتی ہیں. لیکن یہ تو جس طرح جو پہلے آپ نے بتایا وہ تو نارملی کوئی بھی پڑھ سکتا ہے. جی کوئی بھی پڑھ سکتا ہے، لڑکے ہیں یا لڑکی، بالکل کوئی بھی. یہ والدین جو رشتوں کے لیے پریشان ہیں، بیٹے یا بیٹی، بغیر کسی قید کے، یہ آپ بیٹے والے بھی پڑھ سکتے ہیں، بیٹی والے بھی پڑھ سکتے ہیں. اور یہ آپ کرنا چاہیں تو آپ کو اجازت ہے. اس کے لیے مزید آپ کو کسی اجازت کی ضرورت بھی نہیں ہے. ہم پروگرام میں جو بات عرض کرتے ہیں اس کی اجازت بھی ہم آپ کو دیتے ہیں، لیکن اس کے لیے شرط صرف اتنی ہوتی ہے اجازت کی صورت میں کہ آپ نماز کی پابندی کریں گے اور آپ کوشش کریں گے کہ رزق حلال کم از کم جو ہے وہ آپ کی زندگی کا حصہ ہو. تو پھر انشاءاللہ اس اجازت اور اس پڑھائی کے جو فوائد ہیں وہ صحیح معنوں میں آپ کو
پہنچیں گے. اگر نماز کے بغیر آپ کریں گے تو پھر اثرات ضرور اس کے ہوں گے, لیکن وہ ظاہر ہے پھر اگر آپ دوائی لیتے ہیں اور پرہیز نہیں کرتے تو وہ دوائی جو ہے پھر ذرا لیٹ اثر کرے گی, اگر پرہیز کے ساتھ کریں گے تو جلدی اثر کرے گی. ایک تو یہ صورت بھی آپ نے بیان کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے صاحب قبلہ کہ ظاہر ہے ہر چیز جو ہے وہ, یعنی اگر کوئی بندہ وظائف کر رہا ہے کسی بھی اپنے مسئلے کے لیے, ایسا نہیں ہے کوئی شادی کا ہے, کوئی بھی کام جس کو اپنا مسئلہ پیش آ رہا ہے, تو بالکل ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اگر وظائف ہیں تو پھر آپ وظائف پر ہی قائل ہو جائیں, یعنی کہ صرف آپ یہ کہیں کہ میں وظائف کر لوں گا یا میں کچھ پڑھ لوں گا تو معاملات بہتر ہو جائیں گے, تو ایسا بھی جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. یعنی اگر رشتوں کے حوالے سے کوئی مسائل کوئی پریشانی ہے تو آپ وظائف بھی کیجئے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے آپ کو تھوڑا سا بدلنے کی بھی ضرورت ہے. یعنی جس طرح رشتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیمانڈز کو دیکھا جاتا ہے لڑکا لڑکی کی جانب سے, اور پھر اس طرح کے جو سوالات ہوتے ہیں مسائل ہوتے ہیں, ان چیزوں کو کا بھی خیال جو ہے وہ بہت ضروری رکھنا ہے, ہمیں دیکھنا ہے, کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اب ہم وظیفہ شروع کرتے ہیں اور پھر ہم انتظار کریں کہ 10 دن کے لیے علامہ صاحب نے کہا تو 11ویں دن شاید گھر کی بہل ہوگی, کوئی اچھا رشتہ چل کے آ جائے گا اور معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہوتا ہے. اللہ رب العزت کی ذات کی جانب سے ہی تمام کام ہوتے ہیں, اور جب مالک بہتر سمجھتا ہے تبھی ہوتے ہیں, لیکن کچھ طریقہ ہمیں بھی ساتھ ساتھ اپنانا ضروری ہے. نیکسٹ دیکھیں گے کالر ہم شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم جی. ہلو, وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ میں عبدالرحمان بول رہا ہوں لاہور سے. عبدالرحمان صاحب جی. ہاں جی, میری گزارش یہ ہے کہ میرے ایک عزیز ہیں جی, ان کو میں نے کچھ رقم دی تھی ادھار, ٹھیک ہے, کو ضرورت پیش آ گئی تھی تو میں نے ان کو رقم دی تھی. اب میں رقم مانگ رہا ہوں, سال ہو گیا ہے, تو وہ مطلب آئیں شائیں کر رہے ہیں, وہ رقم نہیں دے رہے. اچھا, تو اس کے لیے اگر کوئی وظیفہ وغیرہ آپ بتا دیں تو. ان کا نام بتائیے گا. لڑائی جھگڑا نہ ہو سکے. جی, آپ ان کا نام بتائیں جن کے ساتھ رقم کے معاملے میں لین دین ہے آپ کو. اس کا نام ہے اپنا, اس کی والدہ کا نام ہے, ایک منٹ یہ میں بتاتا ہوں آپ کو. جی جی, شہریار. ان کا نام ہے شہریار. شہریار نام ہے ان کا, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, نام ہے شہریار. والدہ کا نام ہے پروین. ٹھیک ہے, چلیں بہتر ہے جی انشاءاللہ. جی بہتر ہے, بہتر ہے, جواب دیں گے انشاءاللہ ضرور. سوال آپ کا ہم تک پہنچ گیا ہے جو آپ نے کیا اپنے بارے میں, اور ظاہر ہے مطلب جو آپ نے جس طرح بتایا کہ مناسب تو یہی ہے کہ اچھے جو ہے وہ معاملات کے ساتھ یہ معاملہ حل ہو جائے تو بہتر ہے. اب آپس میں کیا معاملات ہیں تو انشاءاللہ اس کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور علامہ صاحب رہنمائی کر دیتے ہیں. آپ کی سوچ اچھی ہے جی, آپ لڑائی جھگڑے سے بچنا چاہ رہے ہیں اور آپ چاہ رہے ہیں کہ معاملہ جو ہے وہ بھی حل ہو جائے اور اس میں کوئی پریشانی بھی نہ بنے. تو اس کے لیے میں گزارش کروں گا کہ آپ سورہ مبارکہ ہے صاد, قرآن مجید پارہ نمبر 23 میں, تو سورہ صاد مبارک جو ہے اس کو اگر آپ پڑھ لیں اور اس کو اس نیت سے پڑھا جائے, یا آپ کسی سے پڑھوا بھی سکتے ہیں اگر پڑھوانا چاہیں تو آپ اس کو اس نیت سے پڑھوائیں کہ اس کے جو آپ کے پیسے ہیں, جو آپ کا قرض دیا ہوا ہے, جس کی واپسی کی امید اب آپ کو کم ہوتی جا رہی ہے, تو وہ آپ کا قرض جو ہے وہ اللہ تعالیٰ واپسی آپ کو دلوا دے. تو انشاءاللہ سورہ صاد مبارکہ کا جو یہ عمل ہے یہ آپ کے لیے بڑا مجرب رہے گا. تھوڑا سا ہے ذرا کوئی تقریباً 3-4 رکوع ہیں اس کے, لیکن یہ ہے کہ آپ اس کو اگر پڑھنا ایک دفعہ پڑھنی ہے آپ نے دن میں کسی بھی ٹائم, جو بھی ٹائم آپ سلیکٹ کر لیں, تو آپ اس کو کم از کم 21 دن تک اگر آپ پڑھ لیتے ہیں, خاص کر نماز عصر یا نماز عشاء کے بعد, نماز عصر یا نماز عشاء کے بعد آپ خود پڑھ لیں, یا آپ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم کا پڑھنا آپ کے لیے ذرا مشکل ہے کیونکہ تھوڑا سا یہ لمبی صورت ہے, تو پھر آپ کسی اور سے بھی پڑھوا سکتے ہیں. اور نیت آپ یہ کریں گے کہ یا اللہ یہ جو میں پڑھوا رہا ہوں یہ اس نیت سے پڑھوا رہا ہوں کہ میرے جو قرض دیا ہوا, جو پیسے ڈوبے ہوئے ہیں وہ مجھے واپسی مل جائیں. تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کا یہ جو قرض کا معاملہ ہے یہ حل ہو جائے گا. جزاک اللہ جی. جواب سن لیا جی آپ نے محترم, جو آپ نے سوال کیا تھا. دعا کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ کریم اپنا خاص کرم فرمائے, اپنا فضل فرمائے, آسانیاں ہوں آپ کے لیے. اور ظاہر ہے ابھی بھی چونکہ آپ کی نیت تو ایسی ہی ہے کہ
اچھے طریقے سے معاملات حل ہو جائیں تو زیادہ بہتر ہے، لیکن بعض اوقات چونکہ جو ہے وہ اگلی جانب سے ایسا نہیں سوچا جاتا، تو ان کے لیے بھی ہم ریکویسٹ کریں گے جو بھی آپ کے آپس کے معاملات ہیں ان کو آپ دیکھیے گا، اللہ کریم آپ کے لیے آسانیاں جو ہے وہ پیدا فرمائے، ہم دعا گو ہیں انشاءاللہ آپ کے لیے جی۔ واٹس ایپ پہ بھی کچھ سوالات وغیرہ ہم تک پہنچتے ہیں اور ان میں سے بھی جو ہے وہ ہم کچھ ساتھ ساتھ ڈسکس کر لیں، تو وہی سوالات جو غالباً ہم کل بھی بات کر رہے تھے، گھریلو جو ہے وہ ناچاقی اور معاملات کے حوالے سے 2-3 جو ہے وہ سوالات واٹس ایپ پہ ملتے جلتے ہیں، تو بے شک ان کے جوابات جو ہے وہ اجتماعی طور پہ اگر دے دیں آپ، مطلب برکت کے لیے اور گھریلو معاملات کو بہتر سے بہتر رکھنے کے لیے، تو میں چاہوں گا کہ وہ بھی تھوڑی سی رہنمائی صورت۔ گھریلو جو جھگڑے ہیں نا جی، ان کو جرنلی اگر حل کرنے کے لیے آپ کو ہم بتا دیتے ہیں کہ آپ اگر چاہتے ہیں سب، ایک تو پانی پہ دم کریں گے آپ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ 11 مرتبہ کم از کم پڑھ لیں، 21 مرتبہ پڑھ لیں، بسم اللہ شریف پڑھ کر آپ نے دم کر دینا ہے۔ پانی کا کولر ہے یا آپ بوتلز میں بھر کے رکھتے ہیں، جیسے بھی آپ کو، یعنی پانی جو پیا جائے گھر میں وہ بسم اللہ شریف کا دم شدہ پانی ہو۔ ایک تو آپ نے یہ کرنا ہے۔ دوسرا آپ نے یہ کرنا ہے کہ جمعہ کے دن نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد آپ نے نمک لے لینا ہے جو کھانے میں آپ ڈالتے ہیں، اس نمک کے اوپر اللہ کا ایک مبارک اسم ہے یا ودودو، یہ محبتیں پیدا کرنے کے لیے ہے، دلوں میں نفرتیں مٹانے کے لیے ہے۔ آپ یا ودودو اللہ کا جو مبارک نام ہے اس کو 1000 مرتبہ پڑھ کر اس نمک پر دم کر لیں، اور اس کے لیے بھی اگر آپ 2-4 مل کے فیملی ممبر پڑھنا چاہیں تو تب بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج والی بات نہیں، لیکن اگر اکیلے کوئی پڑھنا چاہے تو نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد جمعہ والے دن آپ گھر کے کھانے والے جو استعمال کا نمک ہے اس پر 1000 مرتبہ یا ودودو پڑھیں اور اسے ہی پھر کھانے میں آپ یوز کریں، اور پانی پہ آپ بسم اللہ پڑھ لیں 11 مرتبہ یا 21 مرتبہ، یہ 2 کام آپ کریں، انشاءاللہ گھریلو جو جھگڑوں کا ایک ماحول ہے ہمارے اکثر معاملات میں، تو یہ بہتر ہو جائے گا، گھر امن اور سلامتی اور سکون کا گہوارہ بن جائیں گے، نفرت ختم ہو جائے گی، محبت جو ہے وہ عام ہو جائے گی۔ تو اس کے لیے یہ 2 کام ہیں جو آپ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کے اثرات آپ کو بہت جلد اپنے گھر میں نظر بھی آئیں گے۔ جزاک اللہ۔ وہ ابھی علامہ صاحب جو قرض کے حوالے سے جن کو بتایا، وہ سورت کون سی بتائی تھی؟ سورہ صاد بتائی تھی، وہ ذرا آسان بھی کر دیں ان کے لیے، قرآن پاک یہ پارہ نمبر 23 میں ہے، قرآن مجید کے پارہ نمبر 23 میں یہ سورہ مبارکہ ہے۔ سورہ یاسین کے بعد سورہ صافات ہے اور اس کے بعد ہے، یعنی سورہ یاسین کے بعد ایک سورت چھوڑ کر دوسری سورت ہے آگے، تو یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے، سورہ صاد۔ چل امید کرتے ہیں کہ اب آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا، اور کوشش جو کہ آپ لوگ کیا کریں جب کچھ ایسے وظائف آپ کو بتائے جاتے ہیں، تو چونکہ کچھ وظائف تو نارمل مطلب جو ہے وہ جس طرح سورہ اخلاص کے حوالے سے بتا دیا، سورہ کوثر کے حوالے سے بتا دیا، سورہ فاتحہ کے حوالے سے بتا دیا، تو یہ خاص طور پر وہ جو ہے وہ جو عام روٹین میں لوگ پڑھتے ہیں، لوگوں کی زبان پہ عام اس حوالے سے ہے، تو کچھ چیزیں جو خاص یعنی کہ مکمل قرآن کریم میں سے جو بتائی جاتی ہیں اور بھی، تو وہ لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا، تو اسی لیے آپ لوگ کوشش کیا کریں کہ جب آپ لوگوں کو جواب مل رہا ہو، جب آپ جواب اپنا سن رہے ہوں، تو ساتھ میں اس کو لکھ لیا کریں، آپ جلدی سے نوٹ کر لیا کریں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اپنی گفتگو میں 1-2 مرتبہ اس کو ریپیٹ کیا جاتا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے تھوڑی سی جو ہے وہ آسانی ہو سکے، تو اسی لیے آپ بھی تھوڑا سا مہربانی یہ کیا کریں، جلدی سے اس کو نوٹ کر لیا کریں، لکھ لیا کریں، تاکہ جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی آپ لوگوں کے لیے نہ بن سکے۔ باقی کرنے کے بعد سے دوبارہ پھر رابطہ کیجیے گا انشاءاللہ، اللہ کریم نے چاہا تو ضرور جو ہے وہ آپ کو مزید بھی رہنمائی کر دی جائے گی انشاءاللہ۔ اور وظائف کے ہم ساتھ ساتھ چونکہ بات کر رہے ہیں، اور ابھی 2-3 چیزیں علامہ صاحب نے جو ہے وہ رشتوں کے حوالے سے بھی بتائیں، تو وہ بھی ساتھ ساتھ میں بہت زیادہ جو ہے وہ آپ لوگ کوشش کریں، اور آئے کریمہ کا ورد جو ہے وہ سب کیا جاتا ہے، اکثر ہم نے دیکھا ہے نماز کے بعد یا گھر پہ، دکان پہ، دفتر میں، تو یہ بھی مطلب مناسب ہے، ٹھیک ہے، یا پھر اس کے لیے بھی کچھ وہ جس طرح کہتے ہیں کہ کچھ اجازت وغیرہ اور کسی بزرگ سے پوچھنا یا کوئی ایسا معاملہ؟ اگر تو ویسے پڑھا جاتا ہے برکت کے لیے یا پریشانیوں سے بچنے کے لیے جنرلی، تو پھر تو آپ پڑھ سکتے ہیں بغیر اجازت بھی، کیونکہ قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ ہے،
لیکن اگر آپ کسی خاص مقصد کے لیے کسی دیکھیں جیسے پریشانی بڑی میں کو مبتلا ہو گیا ہے اور وہ چاہ رہا ہے کہ اس سے نکلنا اور بطور وظیفہ بطور عمل وہ اس کو کرنا چاہتا ہے. ایک ہے بطور برکت بطور سہارا کہ اللہ کی بارگاہ میں آپ یہ آیات پڑھ کے التجا کریں گے اور اس نیت سے کریں گے کہ حضرت یونس علیہ السلام کے زبان سے نکلے ہوئے مبارک کلمات ہیں, وہ ایک الگ ہے. لیکن اگر بطور وظیفہ آپ اس کو کرنا چاہتے ہیں تو پھر اجازت جو ہے اس کے زیادہ فوائد ہوتے ہیں. ابھی عبد الرحمان صاحب علیہ کا میں سوچ رہا تھا کہ وہ صورت بڑی ہے تو اس کو اگر میں شارٹ کر دوں ان کے لیے تو سورہ صاد کی 3 آیات ہیں, آیت نمبر 9, 10, 11. ٹھیک ہے. عبد الرحمان صاحب جنہوں نے ابھی ہم سے سوال کیا تھا قرض واپسی کے لیے, بالکل, تو میں سورہ صاد چونکہ لمبی سورت ہے تو میں نے پھر اس پہ تھوڑا سا مزید آپ کے لیے آسانی کر دی کہ آیت نمبر 9, 10, 11 اور سورت میں نے بتا دی سورہ یاسین کے بعد ایک سورت ہے سورہ صافات اور اس کے بعد اگلی سورت ہے سورہ صاد, پارہ نمبر 23 کے ہاف پہ ہے, آدھے پہ ہے. اس کی 9, 10, 11 3 آیات ہیں. یہ آپ جو ہیں یہ پڑھ لیں, 41 مرتبہ پڑھ لیں, 21 مرتبہ پڑھ لیں. چونکہ اب پہلے پوری صورت تھی, اب 3 آیات ہو گئی ہیں تو آپ یہ کم از کم جو ہے نا جی آپ 7, 11, 21, 41 7, 11, 41, 21 جو آپ کو فگر آسان لگے, میں آپ کے لیے آسانی کر رہا ہوں, آپ کیجئے. لیکن آپ نے کرنا باقاعدگی کے ساتھ ہے, یقین کے ساتھ کرنا ہے. اور نماز عصر اور نماز عشاء دونوں میں سے کوئی آپ ایک نماز سلیکٹ کر لیں. بہتر تو یہ ہے کہ نماز عشاء کے بعد کر لیں, تنہائی ہوتی ہے, خاموشی ہوتی ہے اور آپ سکون کے ساتھ یہ پڑھ سکتے ہیں. تو یہ آپ شروع کریں. آیت نمبر 9, 10, 11 میں آیات بھی پڑھ دیتا ہوں آپ کے لیے. ام عندهم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب ام لهم ملک السماوات والارض وما بینہما فلیرتقوا فی الاسباب جند ما هنالک مہزوم من الاحزاب. یہ 3 آیات مبارکہ جو ہیں یہ آپ پڑھنا شروع کر دیں انشاءاللہ. بلکہ اس کے ساتھ چوتھی آیت بھی آگے والی ملا لیں. کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد. 9, 10, 11, 12 یہ آیات 4 آپ پڑھنی شروع کر دیں. انشاءاللہ آپ کا قرض کا مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ جی. اب تو تفصیل جو ہے وہ علامہ صاحب نے ایک مرتبہ پھر آپ کو بتا دی ہے. نیکسٹ دیکھتے ہیں کالر. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ میں محمد طفیل راوت سے بات کر رہا ہوں. جی طفیل صاحب بتائیے گا. سر آپ سے پتہ کرنا تھا علامہ صاحب سے, یہ ہمارے گھر میں نا اچانک ہی بات کچھ پریشانیاں شروع ہو گئی ہیں, کچھ رشتے ہو گئی, کچھ گھر والی ہے میری اس کو فالج ہو گئے, اللہ خیر ہو رہی ہے. اچھا جی, اس کے لیے کوئی پتہ کرنا تھا. آپ کی والدہ کا نام کیا ہے طفیل صاحب؟ زہرا جان. زہرا جان, راولپنڈی سے بات کر رہے ہیں آپ؟ ہاں جی راولپنڈی سے. ٹھیک جی, بہتر ہے انشاءاللہ رہنمائی کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر, بہت شکریہ. پروگرام دیکھتے رہیے جی. طفیل صاحب راولپنڈی سے تھے. گھریلو ہی مسائل آپ نے بھی بیان کیے ہیں اور گھریلو معاملات سے ہی بڑھتے بڑھتے جو ہے وہ چیزیں آگے بڑھ جاتی ہیں اور پھر انسان پریشانیوں میں جو ہے وہ چلا جاتا ہے. دعا گو ہیں انشاءاللہ آپ کے لیے, اللہ کریم آسانیاں پیدا کرے جی. رہنمائی بھی انشاءاللہ تفصیل سے کرتے ہیں علامہ صاحب قبلہ انشاءاللہ. طفیل بھائی اصل میں تو جیسے آپ نے خود ہی بتا دیا کہ پریشانی ہیں گھریلو معاملات میں, رشتوں میں, جس کی وجہ سے ظاہر ہے انہوں نے ٹینشن لی ہوگی آپ کی اہلیہ محترمہ نے, اور اس ٹینشن کا نتیجہ پھر یہ نکلا الٹیمیٹ کہ ان پر فالج کا اٹیک ہوا. ہم دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت یاب فرمائے. ان کی صحت کے لیے میں گزارش کروں گا سب سے پہلے تو 7 مرتبہ سورہ فاتحہ شریف بسم اللہ شریف کے ساتھ ملا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین 7 مرتبہ آپ پڑھ کر زیتون کے تیل پر دم کریں گے, اور روزانہ آپ فجر کی نماز کے بعد دم اس تیل پہ کرتے رہیں گے, اور اس تیل کے ساتھ پھر ان کی فالج والی جو سائڈ ہے اس پہ مالش کریں گے. لیکن یہ بات ضرور ہم آپ کو وضاحت کر دیں, جو میڈیسن چل رہی ہے وہ چلتی رہے گی, علاج چلتا رہے گا, ڈاکٹر کے بتائے ہوئے کے مطابق آپ نے عمل کرنا ہے. یہ ہم اس کے ساتھ آپ کو ایک ہیلپ کر رہے ہیں کہ آپ کے وہ جو گھر والے ہیں ان کے لیے جلدی اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے. تو یہ تو ہو گیا ان کی صحت کے لیے. زیتون کے تیل پر سورہ فاتحہ شریف 7 مرتبہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ, ایک ہی تیل آپ ایک دفعہ لے لیں, روزانہ پڑھتے رہیں تاکہ اس میں اثر زیادہ ہو جائے گا. تو اس کی مالش آپ نے کرنی ہے. دوسرا, جہاں تک آپ نے بات کی رشتوں کے معاملات ہیں یا گھر میں نا اتفاقی اور ذہنی طور پر ٹینشن کے معاملات ہیں, اس کے لیے میں گزارش کروں گا آپ کے لیے کہ آپ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ ایک تسبیح اور ساتھ ایک تسبیح استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, یہ 2 تسبیح آپ نے
ان معاملات کے لیے کرنی ہے. رشتوں کے اور گھریلو جو اس وقت ڈپریشن اور ایک ماحول بنا ہوا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 2 تسبیح یہ کریں. اور آپ کی اہلیہ محترمہ کے لیے میں نے تیل کے اوپر سورہ فاتحہ شریف بسم اللہ ملا کر 7 مرتبہ دم کر کے مالش کے لیے عرض کیا ہے. جزاک اللہ جی. جواب سن لیا جی آپ نے محترم طفیل صاحب. راولپنڈی سے جو ہے وہ آپ نے سوال کیا تھا اور بڑی تفصیل کے ساتھ علامہ صاحب نے آپ کو جواب دے دیا ہے. آپ کوشش کیجئے گا کہ روٹین کے ساتھ ان معاملات کو کر لیجئے گا اور تھوڑا سا جو ہے وہ چیزوں کو ضبط کرتے ہوئے، یعنی ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر ہوتا ہے اور اللہ رب العزت کی طرف سے جب معاملات بہتر ہوتے ہیں تو تب انسان کو اندازہ بھی اس وقت کا نہیں ہوتا. تو ہمارے ہاں تھوڑی سی جلد بازی ہے ہمارے لوگوں کی، جس طرح پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے کہ وظیفہ پوچھ لیا ہے، جان لیا ہے، کر لیا ہے، تو بس ان کا یہ ہوتا ہے کہ کل پرسوں 1-2-3 دن میں ان کو جواب مل جائے. تو ہر چیز کے لیے ایک وقت درکار ہے. آپ یہ وظائف کیجیے گا اور جس طرح میڈیکلی ٹریٹمنٹ بالکل نہیں چھوڑنا ہے ان کا بھی، اور دوسرا جو انہوں نے بتایا کہ یہ ساتھ ساتھ ضروری ہے. تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو معاملات بہتر ہی ہوں گے اور تھوڑا سا وقت اس کے لیے ضروری ہے. کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، وہ چاہے تو پلک جھپکتے ہوئے معاملات جو ہے وہ بہتر ہو جاتے ہیں. انشاءاللہ ہم دعا گو ہیں اللہ کریم آسانیاں پیدا کرے آپ کے لیے بھی انشاءاللہ. اور بہت سے لوگ جو ہے وہ دعاؤں کے لیے کہتے بھی رہتے ہیں، ان سب کے لیے بھی انشاءاللہ جو ہے وہ ضرور رہنمائی کرتے رہیں گے. ایک اور بھائی ہیں ہمارے واٹس ایپ پہ، ان کا سوال ہے جناب صاحب کاروباری حوالے سے. کافی عرصے سے کاروبار میں پریشان ہیں تو وہ بھی جاننا چاہ رہے ہیں کہ میں کوئی اپنا کاروبار کرنا چاہتا ہوں، میرے لیے وہ بہتر ہے یا پھر میں کوئی جو ہے وہ کہیں نوکری کہیں جاب وغیرہ کر لوں، وہ میرے لیے مناسب ہے. ان کے لیے بھی کچھ جو ہے وہ رہنمائی ان کا فرمائیے گا. اور عمر انہوں نے نام بتایا اپنا، عمر صاحب ہیں، اور ان کے لیے بھی کچھ رہنمائی ضرور فرما دیجیے گا. واٹس ایپ پہ ان کا سوال ہمیں موصول ہو. عمر صاحب کے لیے گزارش یہ ہے کہ آپ ابھی فی الحال کاروبار مت کیجیے. فی الحال آپ کاروبار مت کیجیے، آپ کو جاب وغیرہ دیکھ لیجیے اور ساتھ آپ پڑھیے فجر کی نماز میں سنتیں ادا کر کے فرض جماعت سے پہلے 1 تسبیح سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ. یہ 1 تسبیح آپ نے روزانہ فجر کی سنتیں ادا کر کے فرض ادا کرنے سے پہلے پڑھنی ہے. دوسرا کاروبار ابھی نہیں، ابھی آپ جاب کی طرف جائیں گے اور جاب میں جب تھوڑا سا آپ ایکسپیرینس گین کر لیں گے، کچھ معاملات آپ کی سمجھ میں آ جائیں گے، دین آپ کاروبار کی طرف جائیے. انشاءاللہ کاروبار میں آپ کو فائدہ ہوگا. لیکن ابھی فوری طور پر میں آپ کو بالکل کاروبار شروع کرنے کا مشورہ نہیں دوں گا. آپ کے لیے ابھی جاب جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے. اللہ کریم خیر فرمائے انشاءاللہ جی. جواب سن لیا جی جو ہمارے واٹس ایپ پہ بھائی صاحب تھے عمر صاحب، ان کا بھی جواب ہم نے ساتھ ساتھ شامل کر لیا. ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ساتھ ساتھ لائیو بھی کالز ہم لے رہے ہوتے ہیں اور اگر کوئی سوال واٹس ایپ کے ذریعے ہمیں ملتا ہے تو ہم وہ بھی ساتھ میں شامل جو ہے وہ کر لیتے ہیں. تو یہ بھی کچھ وظائف آپ کو بتائے ہیں علامہ صاحب نے، آپ بھی کیجیے گا انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو معاملات بہتر ہو جائیں گے. کاروباری حوالے سے جاب کے حوالے سے بھی ایک یہ بھی بڑا عجیب سا عالمیہ لوگوں میں ہے کہ اچھے کے لیے یعنی بہت اچھے کے لیے جو کر رہے ہوتے ہیں اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ کچھ اچھا کرنے لگے ہم. اگر ان سے پوچھا جائے سوال کیا جائے تو ان کا کہنا یہی ہوتا ہے کہ میں بس میں نے فلاں جگہ کے لیے اپلائی کیا یا فلاں کام کرنے لگا ہوں تو اس لیے میں نے یہ چھوڑ دیا ہے. تو میرے پیارے محترم بھائی جتنے بھی دیکھنے سننے والے ہیں، حالات ابھی ایسے ہیں کہ اس وقت میں جو بھی آپ کو میسر آتا ہے اس پہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر جب تک آپ کی کسی اور جگہ پہ کوئی اچھی سیٹلمنٹ نہیں ہو جاتی ہے یا پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اتنی مضبوطی سے آپ کے معاملات زندگی کے ہیں تو پھر آپ کو چاہیے تو یہ فیصلہ لے لیں، وگرنہ اس کے علاوہ تھوڑا سا تحمل مزاجی جو ہے وہ لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے. اور ویسے بھی ہمارے ہاں چونکہ یہ بھی بڑا معاملہ ہے صاحب کہ لوگ آسائشیں زیادہ چاہتے ہیں یعنی کام کے حوالے سے، اور کام یا محنت ان کو چاہتے ہیں کہ کم ہو جائے اور اس میں کامیابی مل جائے. تو ایسے لوگوں کے لیے بھی تھوڑی سی جو ہے وہ یہی جملے ہیں کہ وہ مہربانی کریں. ہر اس محنت کے بعد جو آپ کو پھل ملتا ہے اس کا لطف اپنا ہوتا ہے. جب تک آپ محنت نہیں کریں گے تو محنت کے بغیر اگر آپ کو اجرت دے دی جائے تو میرا نہیں خیال کہ اس کا لطف آ سکتا ہے آپ کو، یا اس کو آپ اس انداز میں محسوس کر سکتے ہیں کہ یہ آپ کی محنت کے پیسے ہیں.
وہ کہتے ہیں نا کہ وہ جو پسینے کی کمائی اور وہ جو سارے معاملات مطلب ہم سنتے ہیں مزدوری جو دی جاتی ہے تو وہ مزہ اور اس کا لطف تب بھی آتا ہے کہ جب صبح و شام کی محنت کے بعد آپ کے ہاتھ پہ پیسے رکھ جاتے ہیں. تو خیر اب تو دنیا میں ہر کام کا جو ہے وہ ایک اصول ہے, تو اللہ کریم آسانیاں کرے جی انشاءاللہ. آپ کے لیے بھی ہم دعا گو ہیں. کالر دیکھیں گے نیکسٹ شامل کرتے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی کون سا آپ کہاں سے؟ جی میں جمشید بات کر رہا ہوں شیخ پورہ سے. جاب کے لیے پوچھنا تھا, میں کافی دیر ہو گیا جاب نہیں مل رہی, بہت کوشش کر رہا ہوں لیکن کہیں ہو نہیں رہی ہے, اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا. کیا نام بتایا آپ نے؟ جمشید. والدہ کا نام بتائیں. نجمہ. اچھا جی, ابھی فری ہیں آپ بالکل؟ جی ٹھیک, چلے ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ جی. جزاک اللہ خیر, بہت شکریہ. پروگرام دیکھتے رہیے جی, سوال آپ کا ہم تک پہنچ گیا, انشاءاللہ رہنمائی کریں گے ضرور. جمشید صاحب نے بھی جاب کے حوالے سے ہی سوال کیا ہے. جمشید بھائی آپ سے گزارش ہے, ایک تو نماز کی پابندی کریں گے میرے بھائی, اور دوسرا آپ قرآن مجید کی مختصر ترین سورہ کوثر آپ نے نماز فجر اور نماز عصر ان دو نمازوں کے بعد پابندی کے ساتھ 41 مرتبہ پڑھنی ہے روزانہ, کم از کم 21 دن, اور اگر جاب کا مسئلہ 21 دن میں نہ ہو تو 41 دن. آپ نے 41 مرتبہ یہ سورت پڑھتے ہوئے جب اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کا لفظ کوثر پہ پہنچنا ہے تو آپ نے تصور باندھنا ہے اور یقین کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہونا ہے کہ اے اللہ مجھے روزگار کی تلاش ہے, مجھے بہتر رزق کا ذریعہ عطا فرما. جب آپ اس یقین اور پوری کنسنٹریشن کے ساتھ توجہ کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ یقین کیجئے یہ بہت جلد آپ کی جاب کا مسئلہ حل ہو جائے گا. سورہ کوثر 41 مرتبہ فجر اور عصر کی نماز کے بعد. چلیں جزاک اللہ جی. جواب سن لیے جی آپ نے محترم جمشید صاحب, سوال جو آپ نے کیا اپنے بارے میں. دعا کو رہے اللہ کریم آسانیاں پیدا کرے انشاءاللہ آپ کے لیے بھی, اور کاروباری اعتبار سے بھی انشاءاللہ ضرور ہم دعا کریں گے آپ کے لیے, مالک آسانیاں پیدا کرے. اور بھی دیگر جتنے بھی ہمارے دیکھنے اور سننے والے ہیں جو خاص طور پہ کاروبار کے لیے کہتے رہتے ہیں, تو کاروباری حوالے سے بھی سب اگر کچھ وظائف مختصر اور جامع ہوں جو اب آپ پڑھنا چاہیں, روٹین میں نوجوان ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, کام دیکھ رہے ہیں, جاب دیکھ رہے ہیں, کاروبار ڈھونڈ رہے ہیں, اگر تھوڑا سا ان کے لیے بھی کچھ ہو سکے تو ضرور آپ اپنے الفاظ میں بتا دیجیے. جی, کاروبار یا جاب کے جو تلاش میں ہیں یا جو رزق کی تنگی کے حوالے سے پریشان ہیں, ان سب کے لیے گزارش ہے کہ ایک تو آپ نماز کی پابندی, دوسرا تلاوت قرآن, کیونکہ قرآن مجید نے یہ اصول دیا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, جو میرے ذکر سے منہ موڑتا ہے, اور ذکر سے مراد اللہ کا ذکر بھی ہے اور ذکر سے مراد قرآن کریم بھی ہے. تو جو اللہ کے ذکر سے قرآن مجید سے منہ موڑتا ہے, اللہ فرماتا ہے کہ میں پھر اس کے لیے اس کی معیشت کو تنگ کر دیتا ہوں. تو اگر ہم اپنے رزق میں وسعت چاہتے ہیں, کاروبار میں بہتری چاہتے ہیں, اپنی جاب کو ہم زیادہ اپ گریڈ کرنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم نماز کی پابندی, تلاوت قرآن اور اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر, اور اس کے لیے یا اللہ یا رحمان یا رزاق, یا اللہ یا رحمان یا رزاق, یہ تین مبارک اللہ کے نام ملا کر اگر آپ پڑھنا شروع کر دیں, یا اللہ یا رحمان یا رزاق, انشاءاللہ آپ کے یہ رزق سے ریلیٹڈ اور کاروبار اور جابز کے حوالہ سے جو مسائل ہیں جرنلی یہ انشاءاللہ حل ہوتے رہیں گے. مزید آپ کو کسی وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی, لیکن نماز کی پابندی اور اس کے ساتھ تلاوت قرآن, چاہے ایک آیت روزانہ کی ہو, اور اس کے ساتھ یہ اٹھتے بیٹھتے اللہ کے مبارک نام, یہ آپ اپنی زندگی میں شامل فرما لیں. انشاءاللہ آپ کے یہ رزق سے ریلیٹڈ, کاروبار, جاب سے ریلیٹڈ مسائل کافی حد تک جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے. جزاک اللہ جی. یہ سب سے اچھی بات اور سب سے اچھا وظیفہ ہے جی علامہ صاحب نے جو بتایا ہے. خدا را ایک تو وہ ہمارے خاص طور پہ نوجوان, ہمارے ایسے دوست, ہمارے بھائی جو جن کے پاس کام جاب وغیرہ نہیں ہوتا ہے اور وہ مختلف جو ہے وہ قسم کے سکیمز میں پھنس جاتے ہیں, یعنی وہ جو عجیب سے فراڈ ہیں, عجیب سی چیزیں ہیں, اور مزید اپنے آپ کو وہ ملوث کر کے اس میں جو ہے وہ پریشانی ان کے لیے جو ہے وہ کا سبب ہو جاتا ہے. تو خدا را ان چیزوں سے آپ بچیے گا, یہ وظائف کریں انشاءاللہ, اللہ کے میں چاہ نماز کی پابندی کے ساتھ اسباب ضرور پیدا ہوں گے. لاسٹ کال لیتے ہیں جی آج کے پروگرام کی, اس کے بعد دعا کی طرف آئیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی کون صاحب, کہاں سے؟ آصف علی بات کر رہا ہوں کراچی سے. آصف علی صاحب کراچی سے, بتائیے گا. جی میرا کاروبار نہیں ہے اور پریشانی ہے میرے کو. اچھا جی, کیا کرتے ہیں آپ؟ جی میں مزدوری کرتا تھا, کام میرا چھوٹ گیا.
والدہ کا نام بتا دیں. زلیخا بی بی. زلیخا بی بی. ٹھیک ہے آصف صاحب, رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ. اللہ کریم آسانیاں پیدا کرے. 2-3 سوالات یعنی 2-3 ایسی چیزیں ہیں جو تقریباً ہر بندے کے ساتھ یہی معاملہ دیکھنے میں اور سننے میں آتا ہے. اللہ کریم اپنا خاص کرم فرمائے. آصف صاحب کے لیے بھی رہنمائی قبلہ فرمائے. آصف صاحب, ایک تو گزارش یہ ہے کہ آپ بھائی جان عبادت کے معاملات میں سستی چھوڑیں. دوسرا, آپ اپنی طبیعت میں تھوڑا سا ٹھہراؤ پیدا کریں, کوئی نرمی لائیں. اور جیسے ابھی ابو بکر بھائی اشارہ کر رہے تھے نا, تھوڑا سا اپنے جو خواہشات ہیں ان کو ذرا نیچے لائیں اور حقیقت پسند ہو کر زندگی کا سفر جو ہے اس کو آگے کی طرف لے کے چلیں. ظاہر ہے خواہش کرنا اچھے کی زیادہ کی یہ بری بات نہیں ہے, لیکن آپ کے اور میرے اختیار میں کوشش ہے, ہم وہی کر سکتے ہیں. اور جو اشارہ ابھی پہلے ایک بات ہوئی ابو بکر بھائی نے کی کہ جاب ہوتی ہے, کام ہوتا ہے, ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں یہ ہمارے لیول کا نہیں ہے, معیار کا نہیں ہے. پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس چیز کو سخت ناپسند فرمایا ہے کہ اللہ تمہیں رزق دے رہا ہے, تم اس کو چھوڑ دو. تو یہ بہت سخت ناپسند کیا گیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. لہٰذا تھوڑا بھی مل رہا ہو تو بجائے اس کے کہ فارغ بیٹھ جائے ہمیں کرتے رہنا چاہیے اور اللہ سے امید رکھنی چاہیے, کوشش بہتر کی جاری رکھنی چاہیے. تو آپ سے میری یہ 2 گزارشیں, ایک تو عبادت کے معاملات بھائی جان, دوسرا اپنی طبیعت میں تھوڑا سا ٹھہراؤ پیدا کریں گے. اور پڑھنے کے لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ سورہ قریش ہے پارہ نمبر 30 میں لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت, آگے جو آیت ہے الذی اطعمہم من جوع. تو جب لفظ جوع آپ نے پڑھنا ہے تو آپ نے تصور باندھنا ہے اپنے رزق کے لیے, جاب کے لیے, کاروبار اگر کرنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے. تو انشاءاللہ وآمنہم من خوف پڑھنی پوری ہے, لیکن من جوع پہ جب پہنچنا ہے تو آپ نے تصور باندھنا ہے جو بھی آپ چاہ رہے ہیں اللہ سے. تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کا یہ معاملہ رزق اور جاب اور کاروبار سے ریلیٹڈ یہ بھی حل ہو جائے گا. جزاک اللہ, بہت شکریہ. ناظرین محترم, ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کے جانے پہنچ چکا ہے. اور جتنے بھی کالرز آج کے پروگرام میں شامل ہوئے, واٹس ایپ کے ذریعے سوالات ہوئے, لائیو کال کے ذریعے جو آپ لوگوں کے سوالات ہم تک پہنچے, تمام کے جواب شامل کیے گئے پروگرام میں. اللہ کریم ان سب پر اپنا کرم اور اپنا فضل فرمائے. آخر میں انشاءاللہ دعا کریں گے علامہ صاحب قبلہ, اور اس دعا کے ساتھ ہم آپ سے رخصت لیں گے انشاءاللہ. ہماری آپ سے ملاقات رہے گی. پروگرام حی علی الفلاح دیکھتے رہا کریں. اپنے میزبان ابو بکر سلطانی کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاد سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. اے میرے اللہ, ہمارا پروگرام اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما. آمین. جن احباب نے کالز کی, اپنے مسائل ڈسکس کیے, ہم نے قرآن و سنت کی روشنی میں انہیں پڑھنے کے لیے کچھ وظائف عرض کیے, اے میرے اللہ ان وظائف میں اثر پیدا فرما اور ان کے مسائل کو حل فرما. اے میرے اللہ, تو ہی سب کے مسائل حل فرماتا ہے. ہم ان کی طرف سے بھی تیری پاک بارگاہ میں عرض گزار ہیں. جتنے کالرز تھے جو کال کرنا چاہ رہے تھے نہیں کر سکے, واٹس ایپ کے ذریعے جنہوں نے سوالات بھیجے, ان سب کے کاروبار, رزق, جاب, رشتوں کے, صحت کے ہر مسئلے میں اے میرے اللہ اپنا فضل و کرم فرما. آمین. اے میرے اللہ, ہمارے پیارے وطن پاکستان میں بسنے والے اور پوری دنیا میں بسنے والے مسلمانوں کی سلامتی فرما. ملک پاکستان میں بسنے والوں کے لیے الہی معاشی بدحالی اور مہنگائی سے نجات کی صورت پیدا فرما. ہماری معیشت کو بہتر فرما. اے میرے اللہ, ہمیں سچی توبہ اور اس توبہ پہ استقامت نصیب فرما. نمازوں کی پابندی کی سعادت نصیب فرما. بیماروں کو شفا یاب فرما. ہماری حی علی الفلاح کی پوری ٹیم کو دارین میں اس نیک اور عظیم کام کو سر انجام دینے پہ اپنی شان کے مطابق اجر و ثواب عطا فرما. آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.